کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے رغبتی سے دعا مانگنے والے کو پسند نہیں فرماتا کہ ہم دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ہمارا دماغ کہیں اور ہو، ہمارا دل کہیں اور ہو، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ بس ایسے منہ کے اوپر رکھے ہوں، بجائے یہ کہ ہم ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی ہتھیلیوں کا جو قبلہ ہے وہ آسمان وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. آپ کے بیعت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دفعہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے سوالات آتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم سے ویڈیو کال کے اوپر اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا سولوشن ہم سے لیتے ہیں اور آتو وظائف انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطے میں ہوتے ہیں 0300900502. اس واٹس ایپ پہ بھی آپ ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج پر بھی آپ ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں، اور ہم سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے کوشچنز آتے ہیں، بڑے سوالات آتے ہیں، جس میں آج گفتگو ہوگی اس پہ کہ دعا مانگنے کا صحیح وقت کون سا ہے، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، دعا کس وقت مانگنی چاہیے، دعا کس طرح مانگنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کی تعلیم کیا ہے، دعا ہے کیا. تو اس کے اوپر آج انشاءاللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے کوشش گزار کچھ باتیں اہم کی جا سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے رغبتی سے دعا مانگنے والے کو پسند نہیں فرماتا کہ ہم دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور ہمارا دماغ کہیں اور ہو، ہمارا دل کہیں اور ہو، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ بس ایسے منہ کے اوپر رکھے ہوں، بجائے یہ کہ ہم ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی ہتھیلیوں کا جو قبلہ ہے وہ آسمان کی طرف رکھیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے گڑگڑا کے دعا مانگیں کہ جیسے دعا مانگنے کے آداب میں یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں اپنے دعا کے 4 حصے کر لوں اور پہلا حصہ میں درود پاک رکھوں اور 3 حصے دعا رکھوں تو اللہ کے رسول فرماتے اس کو اور بڑھا لو. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں 2 حصے درود پاک رکھوں، 2 حصے دعا مانگوں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں درود پاک کو اور بڑھا لو. پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 3 حصے درود پاک رکھوں اور 1 حصہ درود دعا کا رکھوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو اور بڑھا دو. تو یعنی کہ اگر ہم حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر دعا کو اس طرح مانگے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اور صرف درود پاک پڑھتے رہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگتا رہے. مثال کے طور پہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہماری ہتھیلیوں کا قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے، اور ہم اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگتے ہیں، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا مانگتے ہیں، اچھے رشتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے دعا مانگتے ہیں، کاروبار میں ترقی اور وسعت کے لیے دعا مانگتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں پریشانیاں دور ہونے کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو دل ہمارا دعا مانگے جا رہا ہے اور تو زبان جو ہے وہ درود پاک پڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے رغبتی کے ساتھ دعا مت مانگا کرو. تو بے رغبتی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا مانگنی چاہیے بڑی توجہ سے، کیونکہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اچھا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والے کو بڑا پسند فرماتا ہے. حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق دعا کے جو درجات ہیں وہ 3 ہیں کہ جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو گئی. نمبر 2، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو کوئی بہت بڑی مصیبت، کوئی بہت بڑی پریشانی تھی وہ جو آپ کی طرف آنے والی تھی، وہ دعا کے صدقے میں وہ پریشانی ٹل گئی. اور تیسرا یہ کہ جب مرنے کے بعد ہم اس جہان میں پہنچیں گے تو وہاں نیکیوں کے بڑے بڑے اجر و ثواب کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کے پوچھیں گے یا رب العالمین نیکیوں کے پہاڑ اور اجر و ثواب کے پہاڑ کس کے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ پہاڑ اس دعا کے بدلے میں تمہیں عطا کیے جاتے ہیں جو دنیا میں ہم سے دعائیں مانگی تھی اور ہم نے وہ تمہاری دعائیں قبول کر کے آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا. تو پھر اس وقت انسان سوچے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی اور میں یہاں پہ آ کے ان آخرت میں آ کے اور جو یہاں پہ میری تمام دعائیں ذخیرہ جو ہوئی بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں، تو کاش میری 60 70 80 سال کی زندگی میں میری کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا تو قبول ہوتی ہے. اب دعا مانگنے کے طریقے بھی میں نے آپ کو بتایا. دعا مانگنے کا وقت کون سا ہے؟ تو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جمعرات شب جمعہ سے لے کے جمعے کی مغرب تک، یعنی کہ جمعے کی دن جو مغرب ہوتی ہے اس تک، اور شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کی مغرب سے لے کے
جمعے کی مغرب تک، اس شب جمعہ اور جمعے کا پورا دن، یہ اس ٹائم کے اوپر اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے. اس میں کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جس جو قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے منہ سے نکلی بھی کوئی بھی اچھی بات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی بھی کوئی غلط بات بھی ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. تو کوشش کیجیے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد 200 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کا وظیفہ لازمی کرے. تو اس سے بڑے بڑی مسائل اور بڑی بڑی مشکلات اور بڑی بڑی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اور غسل کا کیا طریقہ ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اور اپنے گھر میں جو آپ کی پنسورہ ہے، دسورہ ہے یا دیگر کتابیں، اس میں آپ کو غسل کا طریقہ مل جاتا ہے. تو روزانہ غسل کریں، اچھا طرح وضو کریں، اور جمعے کے دن غسل کرنے کے بعد 200 مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو کا وظیفہ پڑھیں. اور جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی، تو جمعے کے مسجد میں جب دو امام صاحب جو خطبہ دیتے ہیں، 2 خطبے دیتے ہیں، تو دونوں خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ 10 سیکنڈ کا، 15 سیکنڈ کا، اس میں بھی جو بھی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو دعا کی قبولیت کے وقت بھی بتائے، دعا کا طریقہ بھی بتایا، دعا کے اوپر کچھ حدیثیں اور اللہ کے حدیث قدسی بھی پیش کرنے کی کوشش کی. تو میرا اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر فرمائیے گا. اسکائپ آئی ڈی آغا مناج پہ مجھ سے رابطے میں رہیے. واٹس ایپ 030090050502، اس پہ بھی مجھ سے رابطے میں رہیے. اور اپنے میزبان آغا مناج کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت مرحبت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وإذا مرضت فهو يشفين